تو اپوزیشن کے مجموعی داند بھی دکھانے کے اور ہیں، کھلانے کے ایک اور ہیں. اسی لیے اتوار کی اے پی سی سے پہلے 2 روز قبل آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کے میس میں ہونے والی اے پی سی زیادہ امپورٹنٹ تھی، جس میں حزب اختلاف کی تمام ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی، اور وہاں پہ کیے جانے والے فیصلے اور وہاں پہ کیے جانے پہ پہنچنے والا کنسنسس سے زیادہ دور رس اور اس پہ زیادہ عمل ہوتا ہوا نظر آیا. مگر اندرونی طور پہ بھی پاکستان کی جو بڑی سیاسی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ان کے دکھانے کے دانت اور ہے، کھلانے کے دانت کچھ اور ہے. جناب نواز شریف کا انداز کچھ اور ہے، بیانیہ کچھ اور ہے، ان کا عمل کچھ اور ہے. جناب شہباز شریف کا بیانیہ، عمل اور ان کی پالیسی کچھ اور ہے. پیپلز پارٹی میں بھی کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. کل آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے بڑی ہوشیاری سے کوشش کی کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلے. آصف زرداری نے 10 منٹ تک ویڈیو لنک پہ خطاب کیا. یہ وہ اجتماع تھا جس میں جناب نواز شریف نے 54 منٹ اسٹیبلشمنٹ کو کوسا تھا، مگر جب آصف زرداری کی باری آئی تو انہوں نے اپنا وقت مریم نواز کی خیر و عافیت، مولانا فضل الرحمان سے مزاحیہ جملے، پی ٹی آئی حکومت پر ہلکی پھلکی بھڑاس، لیکن وہ ہوشیار کہنے والے آصف زرداری کل دور تک نظر نہیں آئے. اسٹیبلشمنٹ کا نام تک نہ لیا، گلے کا تو دور تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خاص کر کے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا. مجھے اور بھی خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی بی بھی یہاں ہیں. یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں، مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کر اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں. اے پی سی کے خلاف جو رویہ کر رہی ہے حکومت، جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، یہی آپ کی کامیابی ہے. جب سے ہم سیاست میں ہیں ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو. تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں. یہ ہماری کوئی پہلی اے پی سی نہیں ہے. 2006 میں بھی بی بی صاحبہ نے میاں صاحب کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے گرد. جو سیاسی بونے ہیں جن کو سیاست کا پتہ نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ایک سمجھو کہ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. یہ اس تقریر کے بعد اور اس اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا. آپ نے لہجہ دیکھ لیا، انداز دیکھ لیا، گفتگو دیکھ لی آصف علی زرداری کی. یہ وہ حزب اختلاف کا اجتماع تھا جس میں جناب نواز شریف 54 منٹ چنگھاڑے تھے اور پھر دوسرے رہنما. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب آصف علی زرداری نے خود تو گڈ کاپ کھیلا، مگر بلاول بھٹو سے وہ تمام باتیں کہلوا دیں جو وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت سے کہی جائے. اور اسی طرح سے آل پارٹیز کانفرنس میں ایک طرح سے اپوزیشن کا بھرم رکھنے کے لیے بلاول بھٹو نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو کٹ پتلی حکومت کا ذمہ دار قرار دیا، اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور سہولت کاروں اور اداروں کے بارے میں خوب جی بھر کے سخت جملے کہے. یعنی کہ گڈ کاپ نے اپنی بات کی اور بیڈ کاپ نے اپنی. یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا. ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا. ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے. اس حکومت کو سڑکوں سے للکارنا، اس حکومت کے سہولت کاروں کو سڑکوں سے للکارنا، مگر ان کو وہاں سے چیلنج کرنا ہے جہاں وہ آج آکیوپائی کر رہے ہیں. ان کا آکیوپیشن کو ختم کرنا پڑے گا. ہم اگر اپنے عوام کو آزاد نہیں کر سکیں گے تو ہم عوام کو کیا یقین دلا سکیں گے کہ ہم ان کو آزاد کرا سکیں گے. جو فیصلہ یہ فورم کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو کرنے کو تیار ہیں، آخری دم تک لڑنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوام کو اس مصیبت سے، اس عذاب سے آزادی دلوا کے رہیں گے. اب پیپلز پارٹی کی پالیسی اور اس میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے عناصر، اس پہ بات کریں گے. ایک اور ہمارے پاکستان کے بہت ہی سینئر معتبر اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. یہ پیپلز پارٹی کی ابھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں کامران، سیاستدان اپنی کمزوریوں سے کمزور ہوئے ہیں.
ورنہ اگر سیاستدانوں میں وہ طاقت ہوتی تو 40 سال تک ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھنے کے بعد بھی زندہ نہیں رہتا. 40 سال تک زندہ رہنے کی وجہ پرنسپل اس نے ایک اصول طے کیا اور اس نے نہیں کیا کمپرومائز، وہ ڈیل نہیں کی جو بہت سے آنے والے سیاستدانوں کی تھی. صرف اس ایک پھانسی کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھنے کے بعد بھی زندہ رہا. اس پالیٹکس سے ہٹ گئی پیپلز پارٹی. وہ آپ نے آج آصف زرداری نے جو گفتگو کی اس میں آپ نے وہ آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی عکاسی وہ ہے. وہ آپ اس بیانیے سے ہٹ گئے، اس نظریے سے ہٹ گئے. اس میں آپ ڈیبیٹ کر تو سکتے گویا ہیں. پیپلز پارٹی تو شاید یہ کہنا شاید کہتی بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی نظریاتی جماعت ہے. اب تو دیکھیں ورنہ کامران دیکھیں موقعوں کی بات ہے. 2008 میں بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی. وہ 5 سال ایسے پیریڈ تھا جس 5 سال میں وہ اپنی اچھی گورننس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی پنجاب میں مضبوط ہوتی. اس سے اچھی اپارچونٹی ان کو نہیں ملی تھی. لیکن پیپلز پارٹی 2013 میں جب آؤٹ ہوئی ہے تو پنجاب میں انہوں نے کم بیک نہیں کیا. انہوں نے جا کے وہاں ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پنجاب میں پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آئی. پیپلز پارٹی نے سندھ کو یہ سمجھ لیا، سندھ نے ان کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، بھٹو کے نام پر ووٹ پڑا. لیکن بھٹو کے نام پر ووٹ پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس نام کو استعمال کرتے ہیں. آپ ایک اچھی مثال قائم کرتے. جس طرح کے پی میں عمران خان نے 2013 سے 2018 تک ایک مثال قائم کی جس کی بنا پہ اس کو پاپولیرٹی ملی. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ فارمیشن آف دی گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کی، کتنی ہیلپ آؤٹ کی. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی گیم پلان کیا ہے آصف زرداری کا؟ اور دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے اے پی سی میں حصہ لے کے اس پی ڈی ایم کا حصہ بن کے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے ایک ان کو ایک نیشنل پولیٹیکل کیریکٹر اپنا ریوائیو کرنا ہے، جو کہ ان پہ ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ آپ سندھ تک کنفائنڈ ہو گئے ہیں، آپ انٹیریئر سندھ تک کنفائنڈ ہو گئے ہیں. تو وہ جو ایک نیشنل کیریکٹر، اور اس میں یہ کریڈٹ بلاول بھٹو کو یہ دینا پڑے گا کہ وہ ایٹ لیسٹ جو مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی کے مقابلے میں وہ سب کو نہ صرف ایک جگہ جمع کیا انہوں نے، ایک ڈیموکریٹک موومنٹ، ایک الائنس. 2 سال میں کوئی الائنس نہیں بنا تھا، پہلی مرتبہ ایک الائنس بنا، ایک لائن آف ایکشن وہ طے ہوئی. اب اس لائن آف ایکشن پہ اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں سیریسنس آف پرپس کتنا ہے، سنسیریٹی کتنی ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کی تقریر نے جو ہے وہ اپوزیشن کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ یا تو آپ ہیڈ آن پہ جائیں اور یا آپ کمپرومائز کریں. اب کمپرومائز کی پوزیشن میں صرف پیپلز پارٹی ہے. بہت شکریہ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے